فرض کریں کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، رستے میں اچانک آپ پھسل جاتے ہیں اور گر پڑتے ہیں، اور آپ سے تھوڑی دور یہاں پر کچھ لوگ کھڑے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو شاید آپ کو مذاق بھی اڑائیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ گرنے کے بعد کس قسم کا رسپانس دیں گے؟ کیا آپ کانفیڈنس کو باہر رکھ پائیں گے یا نہیں؟ تو اصل میں آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے کہ کس طرح کی سچویشن کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ اب یوٹیوب پر کئی ایسی ویڈیوز دیکھ کر آپ خوب ہنستے ہوں گے جن میں مختلف لوگوں کے امبیرسنگ مومنٹ شیئر کیے ہوتے ہیں، جیسے کہ کسی پریزنٹیشن میں سلپ آف ٹنگ، لائیو ٹیلی کاسٹ میں بولتے ہوئے ہچکچانے لگ جانا، کسی دلہن یا دولہے کا سٹیج پر چڑھتے ہوئے گر جانا، یا کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ کر کسی کے کپڑوں پر گر جانا وغیرہ۔ اب اس قسم کی سچویشن کا سامنا کسی بھی بندے کو کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر آپ زیادہ حساس ہیں اور ایسا واقعہ ہو جانے کے بعد اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ایسی صورتحال میں کیسے ایکٹ کریں، تو یہاں پہ میں آپ کو 5 ایسی ٹپس دینے لگا ہوں جو سننے کے بعد نہ صرف آپ اس قسم کی سچویشن کو ایک باز کی طرح ہینڈل کر سکیں گے، بلکہ آپ کی اوورآل سوشل سکلز کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی۔ اور اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی شرمندہ کر دینے والا واقعہ پیش آ چکا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں۔ نمبر 5، یہ سوچئے کہ پاس کھڑے لوگ امپورٹنٹ نہیں، یا ان کی اوقات ہی کیا ہے جو آپ ان کی وجہ سے برا محسوس کریں گے یا آپ کو برا محسوس کروا سکیں۔ آپ نے شاید ایسا کسی مووی یا ڈرامے میں آبزرو کیا ہو۔ اس مووی یا ڈرامے میں جو بادشاہوں یا شہزادیوں وغیرہ کی زندگیوں پر بنے ہوتے ہیں، جب شہزادیاں یا شہزادے وغیرہ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں یا دربار میں آتے ہوئے لڑکھڑا جاتے ہیں یا پھر کوئی بیوقوفی والی بات کر دیتے ہیں، تو ذرا بھی شرمندگی یا ڈر محسوس نہیں کرتے، بلکہ اپنا اعتماد بحال رکھتے ہیں اور ویسے ہی سر اٹھا کر چلتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ آس پاس کھڑے ہوئے لوگ ان سے نیچے ہیں اور اس سے ان کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی درباری بادشاہ یا شہزادے کی شان میں کوئی گستاخی بھی کرے تو وہ شرمندہ محسوس نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے سٹیٹس کے بارے میں پورے اعتماد ہوتے ہیں۔ اب آپ بھی اپنی ذات کے بارے میں پورے اعتماد رہیں اور کسی ایسے ہی امیزنگ سچویشن کو دل پر نہ لیں، کیونکہ ایسے واقعے کا پیش آ جانا نارمل ہے اور کوئی بھی بندہ اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، اپنی کسی ایسی حرکت کا اثر کم کرنے کے لیے خود بھی ہنسنے لگ جائیں۔ ایک دفعہ ایک لڑکا یونیورسٹی میں چلتے ہوئے گر گیا اور اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ ہنستے، اس نے خود ہی بری طرح سے ہنسنا شروع کر دیا اور دیکھنے والے بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگ گئے، لیکن اس سے یہ ہوا کہ اس کا مذاق نہیں بنا۔ لہذا آپ بھی یہ ٹرک استعمال کر کے ایسی کسی حرکت کا اثر کم کر سکتے ہیں جس سے آپ کو شرمندہ ہو جانے کا خوف ہو۔ آپ فرض کریں کہ اگر وہ لڑکا گرنے کے بعد منہ بنا کے وہیں پر بیٹھ جاتا، پریشان ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگتا کہ کہیں لوگ تو اس کی طرف نہیں دیکھ رہے، یا پھر یہ دوسرے لوگوں کو دیکھ کے یہ اندازہ لگانے لگتا کہ اس کو گرا ہوا دیکھ کر لوگوں کے منہ پر کس طرح کے ریئیکشن ہیں، تو یقیناً لوگ اس لڑکے کی بے اعتمادی کو پامپ جاتے اور اصل میں یہ صورتحال اس کے لیے واقعی شرمندگی کا باعث بنتی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کسی امبیرسنگ سچویشن میں جس طرح کا رسپانس آپ دیتے ہیں، عموماً لوگ بھی اس سچویشن کو اسی حساب سے سیریس یا پھر لائٹ لیتے ہیں۔ نمبر 3، اکثر موقعوں پر آپ اپنی غلطی مان لیا کریں اور جسٹیفیکیشن بھی دے دیا کریں، جیسے اگر آپ اپنے آفس یا کسی میٹنگ میں شریک ہیں اور اپنے بے دہانی میں اپنے کلائنٹ کا نام غلط لے لیا ہے، تو آپ کے لیے یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہوگی، کیونکہ کلائنٹ کو یہی لگے گا کہ آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہٰذا آپ امبیرسمنٹ کو اپنی حاضر جوابی سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس کو دیکھ کر آپ کو کسی اور کی یاد آ گئی ہو، اس کے لیے آپ کے منہ سے انہی کا نام نکل گیا، یا پھر وہ دیکھنے میں آپ کے اپنے رشتہ دار کی طرح لگتا ہو، اس لیے آپ نے اس کے بجائے اپنے رشتہ دار کا نام لے لیا جس سے اس کی مشابہت ہے۔ ایسا کرنے سے کلائنٹ برا نہیں مانے گا، بلکہ اہمیت دینے پر مزید خوش ہو جائے گا اور آپ بھی شرمندگی سے بچ جائیں گے۔ اب یہ صرف ایک مثال تھی اور مختلف سرکمسٹانسز کے اندر اسی حساب سے ریئیکشن دینا ہوگا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کی سچویشن میں جیسے اگر آپ کسی کے کپڑوں پر پانی گرا دیتے ہیں تو ایسا ہونے کے بعد لوگوں سے بار بار معافی نہ مانگیں، ان سے بار بار اپولوجائز نہ کریں، کیونکہ بار بار ایسا کرنے سے وہ یہ سمجھنے لگیں گے کہ جیسا آپ نے واقعی ان کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ شاید وہ یہ سوچنے لگیں گے کہ آپ نے پانی مار کے ان کا سر پھاڑ دیا ہے، اس لیے اتنی بری طرح معذرت کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 2،
ایسے ظاہر کریں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایک کتاب جس کا ٹائٹل ہے طاقت اور پاور حاصل کرنے کے 48 قوانین، اصل میں یہ رابرٹ گرین کی سمری تھی۔ اس کتاب میں کچھ قوانین ایسے تھے اور کافی سارے قوانین ایول قسم کے ہیں۔ اب آپ ان قوانین کو استعمال نہ کریں بلکہ صرف دوسرے لوگوں کی چالاکیاں سمجھنے کے لیے استعمال کریں۔ اس کتاب میں قانون نمبر 36 میں یہ بات تھی کہ جب آپ اپنی چھوٹی سی غلطی کو لوگوں کی نظر میں درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں کی توجہ ملنے پر وہ غلطی بڑی بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو غلطی کر بیٹھتے ہیں تو اسے نارمل یا عام سی چیز کی طرح ٹریٹ کریں اور بلا وجہ صفائیاں دے کر اسے لوگوں کی نظر میں بڑا نہ کریں۔ اور اصل میں یہ آج کل سارے پولیٹیشنز کا طریقہ کار ہے۔ جب وہ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں یا پھر کوئی غلط کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو وہ خود اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، حتیٰ کہ صفائیاں تک دینے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ صفائیاں دینے سے بات لوگوں کے ذہن میں سے نکلے گی نہیں بلکہ مزید پختہ ہو جائے گی۔ اس لیے وہ کچھ عرصے کے لیے مناظر سے غائب ہو جاتے ہیں اور معاملات کو ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں، کیونکہ ایک بات وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ زیادہ لوگوں کا اٹینشن سپین بہت کم ہوتا ہے اور وہ کچھ ہی عرصے بعد چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور پھر سے نئی تقریروں کے زور پر دوبارہ سے بیوقوف بنائے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ماضی میں چھیلنے کاٹنے والے اور مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے لوگ بھی لوگوں کا ووٹ لے لیتے ہیں۔ تو اس ساری بات کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ بھی کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں تو ایسے بیہیو کریں کہ جیسے کوئی بڑی بات نہیں ہوئی اور آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح کا رسپانس نہ دیں کہ لوگ اس بات کو آپ کی کمزوری سمجھیں اور آسانی کے ساتھ بات کا پتنگڑ بنا لیں۔ نمبر 1، عمر کا استعمال کریں۔ کسی بھی انکمفرٹیبل یا ان ایزی سچویشن کا اثر کم کرنے کے لیے آپ ہلکے پھلکے انداز میں اپنا مذاق اڑا سکتے ہیں، بلکہ یہ ٹیکنیک بہت زیادہ ایفیکٹو رہتی ہے اور ایسے لوگ جو اپنی غلطیوں پر خود ہنس دیتے ہیں انہیں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ ایک لڑکا تھا جس نے نیا انگلش کا کورس کیا تھا اور اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ انگلش بولے اور انگلش کے الفاظ استعمال کرے۔ ایک دن وہ کسی کے گھر گیا اور جب واپس جانے لگا تو تھینک یو فار یور ہاسپٹیلٹی کہنے کے بجائے اس کے منہ سے تھینک یو فار یور ہاسپٹل نکل گیا، اور اس سے پہلے کہ دوسرے ہنستے اس نے فوراً کہا کہ لگتا ہے میری انگلش کو بھی اسپتال جمع کروانے کی ضرورت ہے۔ تو اصل میں اس طرح کی سچویشن میں اپنا مذاق اڑا لینے سے آپ اپنی غلطی بھی تسلیم کر لیتے ہیں اور عاجز اور لائکیبل بھی لگتے ہیں۔ اس طرح میرے ایک دوست نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ جب وہ فرسٹ ایئر میں تھا تو کوچنگ سینٹر میں کلاس ختم ہونے کے بعد وہ سب سے آخر پر لاسٹ سے نکلا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ ایک ٹیچر اور کچھ لڑکے اس کے آگے ہی سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں پر گر گیا، مگر جب تک اس ٹیچر اور باقی لڑکوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس لڑکے نے سیڑھیوں کی گرل سے سر نکال کر نیچے دیکھا اور کہا کہ یار یہاں پر میں نے 10 کا نوٹ گرایا ہے، وہ اٹھا لو۔ اس طرح کی 5-6 امبیرسنگ سچویشنز میں آپ ہیومر کا استعمال کر کے اپنا اعتماد بحال رکھ سکتے ہیں اور سچویشنز کو مزید آکورڈ ہونے سے روک سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے صدر بش پر ایک دفعہ عراق میں ایک صحافی نے جوتا پھینکا تھا اور صرف ایک نہیں بلکہ بڑی پھرتی کے ساتھ اس نے دونوں جوتے ہی اتار کے دے مارے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک خبر تھی جو ساری دنیا میں ہیڈ لائنز بننے والی تھی اور صحافی کے بارے میں تو لوگوں کو پتہ ہی تھا، بلکہ باقی صحافیوں نے اس وقت اس جوتے مارنے والے صحافی کی پکچر بھی اتار لی۔ اور بش نے جب دوبارہ بولنا سٹارٹ کیا تو اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ اگر آپ کو جوتے کے بارے میں کچھ فیکٹس چاہیے تو جوتے کا نمبر 10 تھا۔ اس طرح صحافی ہنس پڑے اور بش نے مزید جو باتیں کرنی تھی کرتا رہا۔ ایک لڑکا کالج میں فرسٹ ایئر میں تھا تو اس نے ایک فیئرویل سپیچ کی تھی تھرڈ ایئر کے لڑکوں کے لیے، کیونکہ یہ ان کا کالج میں فائنل سال تھا۔ کوئی 3 یا 4 منٹ کی تقریر تھی۔ جب وہ لڑکا تقریباً 1 منٹ کی تقریر کر چکا تو تھرڈ ایئر کے لڑکے نے، جنہیں اعزاز کے طور پر سب سے آگے والی کرسیوں پر بٹھایا گیا تھا، انہوں نے تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ جب وہ تالیاں بجا کے رکے تو اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا تو کوئی 2-4 لفظ ہی بولے ہوں گے کہ انہوں نے دوبارہ تالیاں پیٹنا شروع کر دیں، اور کوئی 5-6 دفعہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یعنی وہ لڑکا جیسے ہی بولنا شروع کرتا وہ زور زور سے تالیاں بجانے لگتے اور وہ اسٹیج پر کھڑا آرام سے دیکھتا رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ خیر پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اس دفعہ یہ رک نہیں رہا تو انہوں نے خود ہی 1-8 منٹ کے بعد تالیاں بجانا چھوڑ دیں اور اس لڑکے نے اپنی وہ 4 منٹ کی تقریر کوئی 8 منٹ میں ختم کی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ مزے کی بات تب ہوئی جب تھرڈ ایئر کا لڑکا اپنے بیچ کی طرف سے تقریر کرنے آیا۔ چونکہ تھرڈ ایئر والے کالج چھوڑ کے جا رہے تھے
تو اس لیے تقریر میں اساتذہ کے لیے تعریفی جملے بھی تھے، جیسے اساتذہ نے ہمیں بہت پڑھایا، بہت محنت کی، اور یہ کہ ہمیں اساتذہ سے کوئی گلہ نہیں۔ تو جب اس تھرڈ ایئر کے لڑکے نے یہ کہا کہ ہمیں اساتذہ سے کوئی گلہ نہیں ہے، تو ہال میں پیچھے بیٹھے ہوئے کسی لڑکے نے لگائی کہ اے تے جھوٹ ہے، یعنی یہ تو جھوٹ ہے، جس پر اساتذہ سمیت سارا ہال کتنی ہی دیر ہنستا رہا۔ اصل میں ہمارا کالج ٹیکنیکل کالج تھا اور پریکٹیکلز کی کافی نمبر ہوتے تھے، تو لڑکوں نے اساتذہ سے گلہ ہی رہتا تھا کہ چلیں تھیوری کے پیپرز تو بورڈ بنا کے بھیجتا ہے، لیکن اساتذہ ہمارے پریکٹیکلز کے نمبر بھی ٹھیک نہیں لگاتے، جو لگانا ان کے اپنے بس میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ گلے والی بات بڑی فنی رہی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔